कायद पब्लिक स्कूल की वर्कशॉप है। कामयाबी से नए सेशन का आगाज़ किया जाए और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी जो पहले नहीं पता था। अच्छे तरीके से बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। मुआशरे को, सोसाइटी को फायदा हुआ। लेकिन गवर्नमेंट कहती है जी नया सेशन अगस्त में स्टार्ट करना है, तो इम्प्लीमेंट करने का तरीकाकार जो है ना उसके ऊपर इख्तलाफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मरीम शौकत और आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़। जबकि आप जानते हैं कि एडीएन न्यूज़ लाता है आपके लिए इंटरटेनमेंट, अवेयरनेस, हेल्थ, एजुकेशन और बहुत से खूबसूरत प्रोग्राम्स। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं कायद पब्लिक स्कूल में और यहाँ एक सर हैं जो बहुत अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं। इनसे इनकी शख्सियत के बारे में जानेंगे कि आज की जो कायद पब्लिक स्कूल की वर्कशॉप है वो कैसी इनको लगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन और शाह हमदान पब्लिक स्कूल ढालवाली से रिलेटेड आज की ये वर्कशॉप जो थी वो बहुत शानदार रही, बहुत मालूमाती और ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद किस तरह से स्कूल्स को दोबारा से रीओपन किया जाए और नए सेशन पे किस तरह से कामयाबी से नए सेशन का आगाज़ किया जाए और किस तरह से बच्चों का जो तालीमी हरज है उसको पूरा किया जाए। यकीनन आज की इस वर्कशॉप से हमने बहुत सीखा और मोहतरम जनाब हाफिज़ ज़ुल्फ़कार शाहिद साहब ने अपनी भरपूर तालीमी इस्तेदाद और अपनी काबिलियत से हम सबको बहुत कुछ आज सिखाया। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं जो बहुत दूर दराज से आए हैं, चपरार से। तो इनसे जानेंगे कि कायद पब्लिक स्कूल की आज की जो वर्कशॉप है ये आपको कैसी लगी और क्या आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मशकूर हूँ हाफिज़ ज़ुल्फ़कार शाहिद साहब का कि आज की जो वर्कशॉप थी इसके बड़े दूरस्त नताइज निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और मैं मशकूर हूँ मीडिया की स्ट्रीम का भी और हाफिज़ साहब का भी जो उन्हें इतनी सारी मालूमात हमें जो है पहुँचाई। थैंक यू। जी हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कायद पब्लिक स्कूल की इनको वर्कशॉप कैसी लगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मोहम्मद अफजल अवान कुबेचक से। आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा माहौल इनकी वर्कशॉप? लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 97 से इस नेटवर्क के साथ मुंसलिक हूँ और मैं ये जो आज की वर्कशॉप है इस हवाले से मैं बात करूँ तो आज की वर्कशॉप बड़ी जो है वो फ़ायदेमंद थी और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी जो पहले नहीं पता था वो अब ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मुझे वो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं जिनको मिलने से इसके मतलब मज़ीद अवेयरनेस हुई है और आज की वर्कशॉप को मैं बड़ी कामयाब वर्कशॉप जो है ना वो समझता हूँ। जी तो कायद पब्लिक स्कूल की जो पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, तो आप इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी पैन एजुकेशनल नेटवर्क के साथ मुंसलिक जितने पेरेंट्स हैं उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं एजुकेशनल के जो नेटवर्क है इसके प्लेटफार्म पर मैं जिस कदर देख चुका हूँ जितने भी नेटवर्क काम कर रहे हैं उस हवाले से ये सबसे आगे जा रहा है और इसका जो प्लानिंग है पूरे साल की प्लानिंग है और वर्कशीट हैं और जो पेपर एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आज की इनको जो है वर्कशॉप कायद पब्लिक स्कूल की ये कैसी लगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक अवान है और मैं पेन स्कूल सिस्टम अली कैंपस मींदरवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम काफ़ी अरसे से हाफिज़ साहब से मुंसलिक हैं और आज वाली जो वर्कशॉप है इससे काफ़ी सारे मालूमात मज़ीद हमें मिली हैं और वो जो दोस्त नए यहाँ पे तशरीफ़ लाए उनके लिए भी ये काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगी। हम तो काफ़ी अरसे से पेन से मुंसलिक हैं और हम अपना काम जो है अच्छे तरीके से बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। जी हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज की वर्कशॉप इनको कैसी लगी। जी आपका नाम? प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शफाक चौधरी। जी सर आप? बुर्ज रंगे से मेरा बिलोंग है, कर्नल हसन साइंस कॉलेज के साथ तल्लक है और ये इस प्रोग्राम में हमेशा हाफिज़ साहब मुझे बुलाते रहते रहे
میں نے جو اس میں دیکھا چیک کیا وہ بہترین اور اعلیٰ درجے میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے سیاقوں کے نام اور ماحول کے مطابق ہے، اور اچھا ماحول دینے کی وجہ سے بچوں کو، اساتذہ کرام کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو فائدہ ہوا ہے۔ جی یقیناً بہت سارا فائدہ جو ہے پیرنٹس کو بھی ملا ہوگا، اسٹوڈنٹس کو بھی، اور ہمیں بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ قائد پبلک اسکول کے جو پرنسپل ہیں، آنر جو ہیں، وہ بہت اچھی پرسنالٹی کے مالک، ان سے پوچھیں گے کہ آج کی جو ورکشاپ ہے یہ کس لیے تھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کی جو ورکشاپ تھی وہ بیسیکلی اس حوالے سے تھی کہ ان دنوں میں جو کرونا ایک لانگ لاک ڈاؤن ہوا، اور اس کے بعد اب دوبارہ اسکول جو ہیں وہ 18 جنوری اور 25 جنوری کو کھلنے جا رہے ہیں، تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ سیشن بھی جو ہے وہ آگے کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ اگست میں ہم سیشن سٹارٹ کریں گے، لیکن پرائیویٹ اسکولوں کے لیے یہ اگست میں سیشن سٹارٹ ہونا کتنا مفید ہے، کتنا نقصان دہ ہے، تو اس سارے تناظر میں آج ورکشاپ تھی۔ تقریباً 100 سے زائد اسکولوں نے آج اس پروگرام میں شرکت کی، اور بڑا بھرپور سیشن رہا، 2-2.5 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی، اور بڑے سارے سوالات آئے، اور ان کے بڑے سیر حاصل جواب بھی جو ہے نا وہ اسی ورکشاپ میں الحمدللہ نکلے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ایک کام یہ کر رہی ہے کہ 1 کریکولم 1 نیشن والا معاملہ، یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک قوم ہے، ظاہر ہے اس کا کریکولم سیم ہونا چاہیے، اور ایک ہی کریکولم جو ہے وہ ہر بچے کو پڑھنا چاہیے، چاہے وہ ہاری کا بچہ ہو، چاہے وہ کسی بیوروکریٹ کا بچہ ہے، کسی ٹیچر کا بچہ ہے، کسی بزنس مین کا بچہ ہے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں ہے، چاہے وہ کسی گورنمنٹ اسکول میں ہے، تو چونکہ سب کے سب اس قوم کے بچے ہیں تو سب کو سیم سلیبس پڑھنا چاہیے، ان کو سیم کریکولم کے تحت جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے نا اس کے اوپر اختلاف ہے کہ کریکولم کبھی بھی اس طرح اپلائی نہیں ہوتے کہ یکمشت آپ نے کلاس 1 سے کلاس 5 تک اپلائی کر دیا۔ یہ ہمیشہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک کلاس سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس سال کلاس 1 جو ہے وہ نئے کریکولم کے تحت پڑھے گی، اور پھر یہی کلاس جب 2 میں پہنچے گی تو وہ سیم کریکولم جو ہے وہ ہوگا اس کے لیے۔ تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے، لیکن اگر یکمشت بھی اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 1 to 5 اس سال اپلائی کرے گی، لیکن ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ گورنمنٹ جو کتابیں پرنٹ کرتی ہے اس کریکولم کے مطابق وہ پہلے اپنے گورنمنٹ اسکولوں میں تو پوری نہیں کر پاتی، تو گورنمنٹ اسکولوں میں جو کتابیں وہ پوری نہیں کر پاتے، وہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی وہیں کتابیں دینے چاہیں گے تو وہ کس طرح پوری ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ہمارا سیشن مکمل ہو چکا ہوا ہے پرائیویٹ اسکولوں کا، اور ہم نے اس سیشن کے دوران بچوں کو آن لائن بھی پڑھایا ہے، ہم نے ان کو جو ہے نا گھروں تک ورک شیٹس اور اسیسمنٹس بھیجی ہیں، ہمارے سلیبسز تقریباً مکمل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب اسکول کھلیں گے تو انشاءاللہ 1 ماہ کے بعد ہم ان کے اینول ایگزامز لے کر انہیں نئی کلاسوں میں پروموٹ کر دیں گے، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے جی نیا سیشن اگست میں سٹارٹ کرنا ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ پہلے 1 سال پورے کا پورا ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مزید 4-5 ماہ اور اس کو اور ڈیلے کریں گے تو بچے جو ہیں وہ کسی قابل نہیں رہیں گے۔ اب جو ہے نا تڑپ اور لگن جو ہے وہ یہی ہے سارے بچوں میں کہ ٹھیک ہے نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئی کتابیں ہوں گی، نئے معاملات ہوں گے، تو لہذا پرائیویٹ اسکولوں کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ ہم اپنا سیشن جو ہے وہ اپنے شیڈول کے مطابق مارچ یا اپریل میں سٹارٹ کریں گے۔ کچھ لوگ مارچ میں سٹارٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپریل میں سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ کی بکس جو ہیں وہ تقریباً اگست سپٹمبر میں پرنٹ ہو کے آنی ہے، جس کو جو کہ ابھی تک پرنٹنگ ہونا بھی شروع نہیں ہوئی، تو لہذا چونکہ سارا سال بچے گھروں میں رہے ہیں، وہیں بکس بچوں کے پاس ہیں، انہی بکس کو ان کے چھوٹے بہن بھائی یوز کر لیں گے، لہذا اولڈ بکس کے ساتھ جو ہے وہ اس سال سیشن چلے گا، اور انشاءاللہ نئے سال میں نئے کریکولم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ ہم میدان میں آئیں گے اور کام کریں گے انشاءاللہ۔ جی سر آپ کا بہت شکریہ، اور لاسٹ میں آپ سے کویسچن کروں گی کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی یہ تو بینگ دا مسلم ہمارے اوپر یہ فرض ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جو پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر رہے تو وہ ظاہر ہے وہ اس دنیا میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں، اس دنیا میں بھی ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ کہ جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایمان بھی آتا ہے،
ٹھیک ہے. علم ہوگا کہ شریعت کیا کہتی ہے, اللہ نے اپنے آخری پیغام میں ہم سے کیا خطاب کیا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو ایک گنوار آدمی اور ایک علم یافتہ آدمی, ان دونوں میں فرق ہے, اور قرآن بھی اس کو واضح کرتا ہے. کیا علم والے اور بغیر علم والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت ہے. لہذا اگر کو آج کے دور میں بھی کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر رہے تو یہ بہت بڑا جو ہے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا وہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کو سامنے لانا ہے. دیکھیں اگر آج کی تعلیم جو ہے وہ دینے کے لیے ماں باپ کا کچھ خرچ آ رہا ہے ریموٹ ایریاز میں یا جہاں پر شہروں میں یہ وہ, تو بیسیکلی تعلیم دینا تو ریاست کا فرض ہے. اپنے اس نے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو, نئی نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے ہر پاکستانی کو یہ رائٹ دیتا ہے, ہر پاکستانی کا جو ہے نا یہ حق ہے اپنی سٹیٹ کے اوپر کہ اس کو جو ہے نا وہ تعلیم دی جائے. لیکن اگر پیرنٹس کہیں اخراجات کی وجہ سے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر پا رہے تو یہ سٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ان کے اخراجات کو مینٹین کرے, بچوں کے وظیفے لگائے جائیں, بچوں کو اسکالرشپس دی جائیں, تاکہ وہ جو ان کے اوپر, ان کے پیرنٹس کے اوپر تعلیم کا جو اخراجات کے حوالے سے بوجھ پڑا ہوا وہ بوجھ ختم ہو, تاکہ اس پاکستان کا, اس امت مسلمہ کا ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو. جی ناظرین, آج کی یہ اس ورکشاپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تمام اساتذہ کا کہنا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے اور منسلک جو فیصلے ہیں تعلیم کے بارے میں وہ جو ہیں ان کا چناؤ کرنا چاہیے. جی اب تک کے لیے اتنا ہی. نئے پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے اور ہمارے کیمرہ مین عثمان علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.